ایک بہت بڑا ٹاپک جو بس تھوڑی دیر میں بیان کر دوں وہ یہ، اللہ کی قدرت، اللہ کے احسانات، اللہ کی نعمت، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، سوچنا. اور اللہ تعالیٰ شان چاہتے بھی ہیں میرے بندے سوچے. قرآن میں جگہ جگہ ہے یتفکرون، غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں. بس ایک ایک چیز پر غور کرنا چاہیے. اور جب غور کرنے کے مزاج بنے گا تو قدم قدم پر اللہ کی معرفت. اور آج کا زمانہ تو علم کا زمانہ ہے، نالج کا زمانہ ہے، انفارمیشن کا زمانہ ہے. اس میں تو آج تو غور کرنا اور آسان ہو گیا. جب ہم باٹنی پڑھیں گے تو درختوں کی دنیا، پھولوں کی دنیا، پتوں کی دنیا، اور پھر درختوں کی ہزاروں قسمیں اور ہزاروں قسموں کی دنیا جب ہم پڑھیں گے تو بس صرف اتنا ذہن میں رکھنا ہے کیسی اللہ کی قدرت ہے، درختوں کے نظام کیا بنایا ہے. اسی طرح سے مثلا جانوروں کی دنیا، جب آپ جانوروں کی دنیا کو پڑھیں گے اور پھر جانوروں کی خصوصیات، ان کی زندگی گزارنے کا، چڑیوں کی دنیا، اللہ اکبر، چڑیوں کی دنیا اگر آپ پڑھیں گے اللہ کی قدرت ایسی عجیب سامنے آئے گی. یہاں کے لوگوں کو تو یہ سمجھنا آسان ہے. جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ سردیوں میں یہاں کشمیر میں مہمان پرندے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں سے آتے ہیں؟ سائبیریا سے. تو سائبیریا سے ان پرندوں کو کیسے معلوم ہے کہ ہمیں چلے کلان جو ہے وہ سری نگر میں گزارنا ہے؟ اور سائبیریا سے جب اڑتے ہیں تو کتنے ملکوں کو پار کر کے یہاں پہنچتے ہیں. انسان جب کہیں سفر کرتا ہے تو وہ پہلے میپ ڈھونڈتا ہے، پھر ٹریولنگ کے لیے کتنے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. ان پرندوں کو کون دکھا رہا ہے؟ راستے کون دکھا رہا ہے؟ وہ اڑتے کیسے ہیں؟ کہ راستے میں ٹکتے کہاں ہیں؟ پھر وہ راستہ بدلتا کیوں نہیں ہے؟ یہ تو خیر آسان ہے. یورپ کے بہت سارے ملکوں سے پرندے اڑیں گے جھنڈ کے جھنڈ، لاکھوں کی تعداد میں، اور ان کو معلوم ہے ہمیں سمندر کراس کرنا ہے تو ہم وہاں سے سمندر کراس کریں گے جہاں سے نیچے گریں گے نہیں. پرندوں کو معلوم ہے کہ ہم لگاتار اڑتے رہیں گے 7 دن تک، تو اس جگہ سے سمندر کراس کریں گے جہاں 7 دن میں پار ہو جائیں گے. کیونکہ اگر وہ اڑتے اڑتے تھک گئے تو نیچے گر جائیں گے اور پانی میں ڈوب جائیں گے. تو جھنڈوں کے جھنڈ وہ چراتے. اگر پڑھیں گے اس کو، سمندروں کی ایک کھیپ یہاں سے آتی ہے اس ملک میں جاتی ہے، وہاں سے ایک کھیپ اڑتی ہے وہ اس ملک میں جاتی ہے، وہاں سے ایک کھیپ اس ملک میں جاتی ہے. ایک عجیب دنیا. اس طرح کی کسی بھی علم کو جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ کی قدرت، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو مزاج بنائیں اللہ کی قدرت کو سمجھنے کا، اللہ کی احسانات کو سمجھنے کا، اللہ کے احسانات کو سمجھنے کا. میں اس ٹاپک کو اگر سمجھانا چاہوں گا تو آسان کر کے میں سمجھا سکوں. دیکھیے، ہمیں کھانا کھانا ٹھیک ہے، سارے جانور جو ہیں وہ منہ کھانے تک لے جائیں گے. دنیا میں صرف 2 مخلوق ایسی ہیں جو کھانے تک منہ کو لاتی ہیں، ایک انسان اور ایک بندر. وہ کھانے کو منہ تک لاتے ہیں، باقی تمام منہ کھانے تک لے جاتے ہیں. پانی پینا ہے تو جانور اپنا منہ پانی تک لے جائے گا، ہم پانی پیئیں گے تو پانی کو منہ تک لائیں گے. بس فرق یہ ہے. اب دیکھیے، ہمارا یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کا کام ہے لقمہ توڑنا، چاہے پھل، چاہے کھانا، چاہے بسکٹ، اس کو ہاتھ میں لینا، ہاتھ میں لے کر کے منہ تک پہنچانا. تو ہاتھ کا کام ہوا. اگر یہ ہاتھ، اس کا نرو سسٹم اگر فیل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا ایسے، تو بعد میں یہ لقمہ اٹھا نہیں سکے گا. تو نرو سسٹم کام کر رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ ہاتھ پہلے چک کر کے بتاتا کھانا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے. اگر زیادہ گرم ہوگا تو نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک، بہت اچھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ منہ میں گرمی برداشت کرنے کی زیادہ طاقت ہے ہاتھ کے مقابلے میں. اس لیے کبھی کبھی آپ نے دیکھو زیادہ گرم اگر ہو تو فوراً منہ میں ڈال دیتے ہیں. تو ہاتھ پہلے بتاتا ہے کہ آپ ہاتھ کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. ٹھیک. اس کے بعد منہ کیا ہو، تو منہ میں کیا ہو، دانت نے اس کو کرش کرنا شروع کیا، چبانا شروع کیا. اور ادھر سے دانت اتنے سخت ہیں کہ ہڈی میں چبا لیتے ہیں. چبانا شروع کیا، لیکن چبانے میں پریشانی یہ ہے کہ ایک ہی جگہ چبایا جائے گا تو زبان جو ہے اس لقمے کو گھمائے گی اور دانتوں کے نیچے لاتی رہے گی اور دانت اس کو چباتے رہیں گے. پھر ادھر سے بھی آئے گا، ادھر سے بھی آئے گا. اس کا مطلب سارا لقمہ چبایا گیا اور اس کے بعد اس کا ایک گولا بن گیا اور اس میں منہ کے اندر سے پانی نکل کر اس میں شامل ہوتا گیا اور ساتھ میں زبان کو دانتوں کے نیچے لے جاتی. تو ہاتھوں نے اپنا کام کیا، دانتوں نے اپنا کام کیا، گلینڈز کے اندر سے پانی نکلا، وہ اس نے اپنا کام کیا. زبان نے لقمے کو گھمایا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا، خود دانتوں کے نیچے نہیں آئے گی. یہ سارا لقمہ تیار ہو گیا. اب اس کے بعد نیچے میں اس کو پیٹ میں اتارنا ہے. یہاں نیچے سے ایک لہر اٹھے گی، ایک جھٹکا لگے گا. وہ جھٹکا لگنے کے بعد وہ نیچے چلا جائے گا. وہ جھٹکا لازمن لگے گا. اس جھٹکے کے بغیر لقمہ نیچے نہیں جائے گا. انیٹمی میں پورا چپٹر لگا ہوا ہے اس کا، یہ جھٹکا کیسے لگتا ہے. وہ یہ جو کرتے
اور یہ انسان کے اندر بھی ان میں ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے قدرت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے جسم میں میری قدرت کی عجیب عجیب نشانی، ان کو غور کرو. اولم تفکروا فی انفسکم، کیا تم غور نہیں کرتے اپنے جسم پر؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسموں میں پڑھے نا انسان کی باڈی میں کیلشیم کتنا ہونا چاہیے ہوتا کتنا ہے، پوٹاشیم کتنا ہونا چاہیے ہوتا ہے، خون کے اندر پلیٹلیٹس کتنا ہونا چاہیے، زیادہ زیادہ لیول کتنا، کم سے کم لیول کتنی، اور بیلنس وہاں کیسے رہتا ہے، وہ سب آپ باہر کی تھیوریاں پڑھ رہے ہیں، پڑھیں نا کہ فضا کے اندر آکسیجن کتنا ہونا چاہیے، کاربن ڈائی آکسائڈ، اور وہ بیلنس کیسے ہوتا ہے، اور وہ جنریٹ کیسے ہو رہا ہے. تو بس اللہ کی مخلوق پر غور کرتے ہوئے خالق کو پہچاننا، اس کو کہتے ہیں معرفت خدا بندی. اور یہ اللہ تعالیٰ شانو خود چاہتے ہیں میرے بندے غور کریں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی ساری پیدا تمہاری نشانی ہے. وما انزل اللہ من، آسمان سے پانی اترتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، زمین سے چیزیں اگ رہی ہیں، پرندے کام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ لآیات لقوم یعقلون. تم عقل کو استعمال کرو تو میری معرفت تمہیں حاصل ہوگی، میری قدرت، میری رحمت تمہیں پتہ چل جائے گی. تو مزاج بنانا چاہیے اللہ کی قدرتوں کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، غور کرنے کا. ٹھیک ہے. میں نے یہیں سے نگر میں ایک دفعہ ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یار ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں. اگر بیکٹیریا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر بیکٹیریا نہیں ہوگا تو زندگی نہیں گزر سکے گی. خیر میں نے کہا ایک بات بتائیں، یہ جو سوئی کشمیری ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ بظاہر تو سوئی کا کام ہے صرف کھجلی اٹھانا، ہاتھ لگے گا تو کھجلی. ایک دفعہ باہر کے ایک آدمی آیا تو میں نے کہا یہ جو گھاس ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے ہاتھ، میں نے کہا ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو کھجلی اٹھ جائے گی. تو کہنے لگا کیوں، کیسے اگلی ہو؟ ہاتھ لگایا. اور جب ہاتھ لگایا تو اب کہنے لگے صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہی ہے. خیر تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ سوئی ہے نا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہنے لگے تفصیلات تو زیادہ مجھے نہیں معلوم ہے لیکن کم سے کم 20 بیماریوں کا علاج سوئی میں نکلتا ہے. تو میں نے کہا پہلی والی بیماری؟ کہنے لگے پہلی والی بیماری کھجلی ختم کرنا. تو میں نے کہا سوئی سے تو کھجلی پیدا ہوتی ہے تو ختم کیسے ہوگی؟ کہنے لگے دوائی جو بنی اسی جگہ. ٹھیک. طویل زمانے تک، اللہ طویل زمانے تک میڈیکل کی دنیا میں بہت بڑی پریشانی تھی. وہ یہ جب سرجری ہوتی تھی تو اس آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. دانت نکالنا ہے بہت تکلیف ہوگی، دانت نکالنا ہے تو بہت تکلیف ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، ان کا نام تھا عروہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھانجا عروہ. اور حضرت عائشہ کی اکثر حدیثیں عروہ بیان کرتے، عروہ بن زبیر. یہ عروہ بن زبیر ان کو کوئی تکلیف ہوگی. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ عروہ کا بنا ہوا مکان، عروہ کا بنایا ہوا مکان آج مدینہ شریف میں موجود ہے. اس کو کہتے ہیں قصر عروہ، لیکن وہاں عام طور پہ جانے نہیں دیتے ہیں. ہم ایک مرتبہ گئے ہوا. خیر قصر عروہ اسے کہتے ہیں، مدینہ طیبہ میں ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ٹانگ میں کوئی تکلیف ہو گئی تو ڈاکٹروں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ کی ٹانگ کاٹی جائے. تو انہوں نے کہا لیکن جب ٹانگ آپ کی کٹے گی تو سیدھی آری چلانی ہے، اور جب تک یہ آری چلتی رہے گی تب تک ایسی تکلیف ہوگی. تو انہوں نے کہا آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، آپ کو شراب تھوڑی سی پینی پڑے گی تو آپ کو نشہ ہو جائے، اور نشہ کے بعد ہم آپ کی ٹانگ کاٹیں گے، ورنہ کاٹ نہیں سکتے، کاٹنے نہیں دیں گے. تو ہر وقت عروہ بن زبیر نے کہا شراب تو کم سے کم میں نہیں پی سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے. کہنے لگے پھر آپ کی ٹانگ کیسے کٹی؟ کہنے لگا کاٹنا شروع کر دو، میں دیکھتا ہوں. چنانچہ انہیں یا تو قرآن کی تلاوت شروع کی اور یا پھر تسبیح پڑھنا شروع کی، اور وہ ٹانگ کاٹتے رہے یہاں تک کہ ٹانگ کٹ گئی. سرجری کی دنیا میں بہت بڑی پریشانی تھی کہ جب سرجری کی جائے گی تو اس آدمی کو جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف کیسے ختم ہو گئی. اب جب بے ہوش کرنے کی دوائی آ گئی، بے ہوش کرنے کی دوائی، تو وہ پر ساری پریشانی ختم ہو گئی. پہلے زمانے میں دانت نکالتے تھے، سارا ہسپتال چیختا سنتا تھا جب وہ چیخنے لگتا تھا جب دانت. اب آج کے زمانے میں انجیکشن کرنا ہے، یہ بے ہوش ہو گیا پھر دانت نکال دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ بے ہوش کرنے کی دوائی کہاں سے نکلی؟ بے ہوش کرنے کی دوائی بہت بڑی دوائی نکل گئی جس کی بنا پر سرجری بھی بہت آسانیاں آ گئی. یہ بے ہوش کرنے کی دوائی کہاں سے نکل گئی؟ وہ اسی طرح کی چیزوں سے، ان میں سے ایک ہے چرس. چرس سے نشہ چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تب چرس نہ، لیکن اس ساتھ میں اللہ تعالیٰ شانو کیا چیز رکھی اس میں. غرض یہ کہ اللہ کی مخلوقات پر غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے. بس یہ مزاج اگر بن جائے
تو پھر آدمی یہ نہیں کہے گا خدا کہاں ہے. ہر چیز کہتی ہے میرا بنانے والا ہے چونکہ میں ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا